لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ان میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بیٹوں کے بارے میں۔ انہوں نے ایک بات بھی لکھی کہ آقا کے بیٹوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، علماء کرام ان کا ذکر نہیں کرتے، تو ان کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے آقا کے بیٹوں کے تعلق سے انشاءاللہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بیٹوں کے تعلق سے، بیٹیوں میں تذکرہ تو ہوتا ہے اور بیٹیوں میں بھی سب سے زیادہ تذکرہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کا ہوتا ہے، باقی تین کا تذکرہ بھی کم ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آقا کریم کے بیٹوں کا تذکرہ تو بہت ہی کم ہوتا ہے۔ آئیے آقا کریم کے بیٹوں کا ذکر آج ہم لوگ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ویڈیو لمبا نہ ہو اس لیے ہو سکتا ہے میں اس کو پارٹ وائز کر دوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ حضور اکرم علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، یہ یاد رکھنا چاہیے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ یہ تین بیٹے آقا کریم علیہ السلام کے تھے۔ ان تینوں بیٹوں میں سے دو بیٹوں کا تذکرہ میں آج آپ کو مختصر پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا بیٹا ہے آپ کا حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ قاسم نعمت علیہ السلام کی مبارک کنیت، حضور کی جو کنیت ہے ابو القاسم، یہ انہی کے نام پر ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے بہن بھائیوں میں آپ، یہی صحیح ہے۔ اولاد اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی بیٹی اور بیٹوں میں سب سے بڑے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ دنیا میں تشریف فرما رہے، اس بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، علامہ قسطلانی کا قول ہے۔ مگر مسند فریابی کی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہور اسلام کے بعد، آقا کے اعلان نبوت کے بعد انتقال فرمایا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاسم کا دودھ اتر آیا ہے، کاش اللہ پاک اسے عمر میں رضاعت پوری ہونے یعنی 2 سال تک زندہ رکھتا، یعنی اس کا دودھ اتر آیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، کاش ایسا ہوتا کہ یہ 2 سال تک زندہ رہتے اور رضاعت کی دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ پوری ہوتی۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی رضاعت جنت میں پوری ہوگی۔ آقا کریم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، حضرت قاسم کی جو رضاعت ہے، دودھ پلانے کی جو مدت ہے، وہ الحمدللہ جنت میں پوری ہوگی، الحمدللہ۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اس بات کو جانتی تو مجھ پر یہ معاملہ آسان ہو جاتا۔ یا رسول اللہ میں ماں ہوں، اگر میں جانتی کہ میرے بیٹے کی رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت کیسے پوری کی جا رہی ہے، اگر میں یہ جانتی تو مجھے بڑا سکون محسوس ہوتا۔ فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں اور تم اس کی آواز سن لو۔ آقا نے فرمایا بالکل کیا جا سکتا ہے، میں اللہ سے دعا کروں، تم آواز سن سکتی ہو کہ تمہارا بیٹا قاسم جنت میں کیسے دودھ پی رہا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں۔ سیدہ خدیجہ کا ایمان دیکھیے، فرماتی ہے کہ نہیں مجھے آواز سننے کی حاجت نہیں، میں تصدیق کرتی ہوں کہ آپ درست فرما رہے ہیں، الحمدللہ۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ کی کمال فقاہت اور دانائی ہے کہ آپ نے اس معاملے کو دیکھنا پسند نہ فرمایا تاکہ ایمان بالغیب یعنی بن دیکھے ایمان لانے کا ثواب جو ہے وہ بیکار نہ جائے، الحمدللہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ایمان کی حقیقت ہے اللہ اور رسول پر اعتماد ہونا۔ چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر شخص مان لیتا ہے، مگر وہ چیز جو اس سے غائب ہو اور عقل میں نہ آئے اس کو صرف اس لیے ماننا کہ وہ رسول اللہ نے فرمائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے۔ مرتے وقت ملائکہ موت کو دیکھ کر اسی طرح قیامت کے قریب آفتاب کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھ کر ایمان لانا ہرگز قبول نہیں، کیونکہ اس سے نبیوں کی خبروں پر اعتماد نہ ہوا بلکہ اپنی آنکھ پر اعتماد ہوا کہ ان سے سن کر نہ مانا، آنکھ سے دیکھ کر کے مانا۔ یہ ایک بات تھی میں نے عرض کیا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے الحمدللہ بنا دیکھے اس بات کو مانا۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی
عظمت و شان ہے۔ الحمدللہ۔ یہ پورا تذکرہ آپ نے سنا آپ کے پہلے بیٹے کا، اور آقا کریم علیہ السلام کے دوسرے شہزادے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے شہزادے آپ کا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا تذکرہ سنا۔ اس کے بعد آپ کے شہزادے ہیں سیدنا عبداللہ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سب سے چھوٹے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی اولادیں، ایک تو یاد رکھنی چاہیے کہ آقا کریم کی اولادیں ساری کی ساری سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ یہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے آپ کے سیدہ خدیجہ سے، ایک بیٹا جو ہے آپ کا وہ جو آپ کی ایک کنیز سے پیدا ہوئی تھی۔ تو 6 اولاد جو آپ کی ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہے، اور ایک بیٹا آپ کے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ جو سیدنا عبداللہ ہیں، یہ الحمدللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سب سے چھوٹے ہیں۔ سیدہ خدیجہ سے جو حضور کی 6 اولاد پیدا ہوئیں، ان میں سب سے بڑی اولاد میں سب سے بڑے حضرت قاسم بیٹا، اور سب سے چھوٹے جو ہیں حضرت عبداللہ، یہ بھی الحمدللہ سب سے چھوٹے ہیں۔ تو سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے، اور بیچ میں بھی آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، سب سے پہلے آپ کا ایک بیٹا حضرت قاسم، پھر 4 بیٹیاں، اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں۔ اچھا، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں بچپن شریف میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ بچپن میں ہی، چھوٹے ہی تھے آپ، بچپنا تھا آپ کا، اسی میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ صحیح یہ ہے کہ طیب اور طاہر آپ ہی کے لقب ہیں۔ طیب طاہر عموماً آپ سنتے ہوں گے کہ بعض اوقات لوگ طیب و طاہر کے نام پہ کئی فاتحہ وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ تو طیب اور طاہر جو لقب ہے نا، یہ حضور کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی لقب ہیں، انہی کے لقب ہیں۔ تو چونکہ ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو بچپن میں انتقال ہو جانے کی وجہ سے ہی ان کے کچھ زیادہ تذکرے نہیں ملتے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی سب سے چھوٹی اولاد ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، اور بچپن میں ہی ان کا مکہ مکرمہ میں ہی حضور کی ہجرت کرنے سے پہلے ہی مکہ شریف میں ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ پہلا پارٹ آپ نے سنا کہ اس میں حضور کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہوا۔ اس میں جن کتابوں سے میں نے آپ کو بیان کیا ہے وہ کتابیں بھی آپ سن لیں۔ یہ کتابیں شرح زرقانی علی المواہب میں، المواہب اللدنیہ میں، اور اس کے علاوہ ابن ماجہ میں، اور روض العنف میں، اور تفسیر نعیمی میں، اور المواہب اللدنیہ، ان کتابوں کے حوالوں سے میں نے یہ باتیں آپ کو عرض کی ہے۔ اور جو کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت، یہ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کی انہوں نے کتاب شائع کی ہے، آقا کے شہزادے اور شہزادیاں۔ بہت پیاری کتاب ہے، آقا کے شہزادے اور شہزادیاں، آقا کی اولاد کی سیرت پر وہ زبردست کتاب ہے۔ ابھی تو اردو میں ہے، جو اردو جاننے والے حضرات ہیں ان کو یہ کتاب لینی چاہیے، اور آقا کی اولاد کے تعلق سے علم حاصل کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشنی چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، مولا کریم آقا کریم کے اولاد اطہار کے مزاروں پر خوب رحمتیں نازل فرما۔ دوسرے پارٹ کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ اس میں آقا کریم علیہ السلام کا ایک اور بیٹا ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پر بات کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔